الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کو جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے: وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر ان کی آیات پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کے حوالے سے جو یزکیم ہے، یزکیہم ہے، یزکیہم انہیں پاک کرتے ہیں، تو اس سے مراد جو سب سے پہلے مخاطب ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ مراد یہ کہ ان کے دلوں، ان کے نفسوں کو پاک کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور ان کو تربیت کرتے ہیں۔ تو جو زکیہم کے حوالے سے صوفیہ کرام نے اس لفظ کو تصوف کے نام سے تعبیر کیا ہے، اور اس کا جو مین مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تصوف گویا کہ اللہ سے مل تو نہیں سکتا نا، دریافت کرنے، اس کی صفات کو پانے اور اس کے دیدار کی شدید ترین آرزو کا نام ہے۔ تو اللہ کا دیدار بھی نہیں کر سکتے، اس سے مل بھی نہیں سکتے، اس کو معلوم بھی نہیں کر سکتے، البتہ اس کی صفات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس طرح اس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ اسی کا نام تصوف ہے، اور انسان ایسے لگتا ہے اسے جیسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے نور میں جو ہے وہ نہا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نور میں وہ رہ رہا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحے ہر لحظہ وہ ایک نئی شان سے جلوہ افروز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہ جلووں میں پھر جوں وہ محنت کرتا ہے، وہ رہتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہو جاتا ہے۔ تو بالفاظ دیگر جو ہے تصوف کے حوالے سے روح انسانی کے اپنے اصل، یعنی اصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جانے کا اشتیاق ہے، یہی کامل تصوف کہلاتا ہے۔ دین کے تمام ارکان ہیں، مناسک ہیں، قواعد شعائر ہیں اور ظواہر ہیں، اسی ذوق کی ترقی کے ظاہر ہیں، ذرائع ہیں، ذریعے ہیں۔ یعنی تو مراد یہ ہے کہ پہلے قرآن کریم کی تعلیم ضروری ہے، پھر احادیث مبارکہ جو اس کی تشریح کرتی ہیں وہ ضروری ہے، پھر حقیقت پہ آنکھ کھلتی ہے، پھر جو ہے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، اس میں پھر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا بہت خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ نہ کہ ہمارا کوئی اس میں تصوف میں ایسی کوئی خرابی ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے، مقصد ہے، مقصود بذات ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی علوم ہیں دین کے، قرآن مجید ہے، احادیث مبارکہ، ارکان ہیں، مناسک ہیں، قواعد و شعائر ہیں اور ظواہر ہیں، اسی ذوق کی ترقی کے ذرائع ہیں، نہ کہ مقصود بذات ہیں۔ اب شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر تعلق مع اللہ پیش نظر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق مع اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ تعلق پیش نظر ہے، تو یہ سب مفید اور ضروری ہیں۔ اور اگر یہ روزی روٹی کے لیے ہیں تو پھر تو یہ بس ٹھیک ہے، روزی روٹی آ رہی ہے اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مقصد نہیں ہے نا، ان کا مقصد روزی روٹی ہے۔ جو قرآن کریم سیکھ لی، احادیث سیکھ لی، بس اس کو ذریعہ معاش بنایا تو اتنا ہی ان کے لیے، بس جتنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا، ان کے لیے اتنی ہے جتنا، بلکہ ان میں سے کچھ میں ان کو دوں گا، سارا بھی نہیں دوں گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو گویا علی وجہ البصیرت یہ کہا جا سکتا ہے کہ تصوف کے علاوہ دل و نگاہ کو مسلمان کرنے کی اور کوئی صورت نہیں۔ ٹھیک ہے، دل و نگاہ کو مسلمان کرنے کی تصوف کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ علامہ اقبال نے بھی یہی نسخہ تجویز کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: مینا روید تخم دل از آب و گل، مینا روید تخم دل از آب و گل،
بے نگاہ ہے از خداوندان دل. ترجمہ کیا ہے؟ ارباب دل کی نگاہ دل کے بیج کو اگاتی اور اس کے لیے سامان نشو و نما فراہم کرتی ہے. دل کا بیج پانی اور مٹی سے اگنے والا بیج نہیں ہے. یہ ذکر الہی، یہ بیج ذکر الہی سے اگتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب پیدا ہوتا ہے، تزکیہ نفس سے یہ بیج اگتا ہے. بہرحال عزیزان گرامی قدر، تصوف کا جو موضوع ہے جس قدر دقیق ہے، باریک ہے اور اہم ہے، اسی قدر یہ دقیق بھی ہے، دقیق اور نازک بھی ہے. اس حقیقت کو لسان الاثر سید اکبر اللہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی بے لفظ کی حسین اور اچھوتی ترکیب سے سمجھایا. سماعت فرمائے، مزہ آئے گا اگر سمجھ گئے تو. وہ فرماتے ہیں، کیا ہے تصنیف کوئی پوچھے اگر، کیا ہے تصنیف کوئی پوچھے اگر، کہہ دو اکبر کے لفظ بے معنی، کہہ دو اکبر کے لفظ بے معنی. کوئی پوچھے اگر شریعت کیا، کہہ دو اکبر کے لفظ با معنی. ادھر بے معنی ہے، ادھر با معنی. کہہ دو پوچھے اگر شریعت کیا، کہہ دو اکبر کے لفظ با معنی. کوئی پوچھے اگر تصوف کیا، کہہ دو اکبر کے معنی بے لفظ. یہ سمجھنا بہت مشکل ہے، کرنا پڑتا ہے نا. معنی بے لفظ، اس کا معنی کوئی نہیں ہے. یہ تو کرنے سے آتا ہے، سمجھنے سمجھانے سے نہیں آتا. تو عزیزان گرامی قدر، اس کا تعلق علوم ظاہری کے بعد باطنی علوم، وجدانیت، مشاہدات قلبیہ اور مسائل کشفیہ سے ہے. یہ لفظ مشکل ہے، میں ایسا چل آگے چل کے سمجھاؤں گا آپ کو. بعض جو ظاہر بین ہوتے ہیں وہ تصوف کی ماہیت کو نہ سمجھنے کے باعث اس کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلسفہ یونان اور ہندوازم کے عناصر سے ترکیب یافتہ ہے، من گھڑت ہے، مفروضات ہے. ہر دور میں اس کی مخالفت ہوتی رہی ہے، ہمارے دور میں تو بالخصوص آج کل بہت زیادہ اس کی مخالفت، اور اس کے لیے بڑا لٹریچر شائع کیا جاتا ہے، بڑا مال یہودی اور عیسائی خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اصل چیز یہی ہے. اسی سے وہ ڈرتے ہیں کہ مسلمان پھر جہاد میں ہمیں ماریں گے. تو بہرحال چونکہ یہ صوفی لوگ جو ہے نا دین کو جانتے ہیں، جہاد کے وقت میں خود بھی لڑتے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ لڑاتے ہیں پھر دعائیں بھی کرتے ہیں اور وہ کفار کے ساتھ سینہ تان کر لڑتے ہیں اور بڑے جگرے سے لڑتے ہیں. بہرحال سب کچھ یقین انصاف نہیں، جو لوگ مرضی کہتے رہیں، بکتے رہیں. اس لیے کہ صوفیہ سلف جو علم شریعت و طریقت دونوں کے جامع ہیں اور تھے، ان سے یہ توقع کرنا کہ انہوں نے مسائل تصوف کسی لفظی و معنوی پس منظر کے بغیر خود از خود گھڑ لی ہیں، یہ بات نہیں ہے. اور ایسے مفروضات ہیں کہ ان کا حقیقت اور نفس واقعہ سے کوئی سروکار نہیں، ساری باتیں غلط ہیں. یہ ان کی دیانت علمی اور روحانی اور ان کے مکاشفات و واردات کا انکار ہے، ان کی تحقیر ہے. بالفرض اگر منکرین تصوف کے نزدیک صاحب یہ سب صوفیہ یہ غلط مفروضات ہیں، تو کیا منکرین کے انکار کو خود ایک غلط مفروضہ نہیں قرار دیا جا سکتا؟ کہہ سکتے ہیں وہ بھی تو غلط ہیں، ٹوٹلی غلط ہیں بھی غلط. اگر منکرین کے پاس تصوف کے علاوہ کچھ دلائل ہیں تو اس کے قائلین کے پاس ان کی صداقت پر بے شمار قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ ہیں. ارباب شوق و تحقیق اس موضوع پر بے شمار ذخائر ہیں، ذخیرہ کتب ہے، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تو یہاں چونکہ اس بحث میں ہمیں نہیں جانا، ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو اس لیے اس بحث کو یہاں پہ ختم کرتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ ساری کائنات کے افراد پر مساوی طور پر اثرات طاری نہیں ہوتے، اور پھر یہ کہ کیفیات ہیں، وجدانیات ہیں، ان کو الفاظ کا لباس نہیں پہنایا جا سکتا اور انہیں الفاظ کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی. یہ جسے کہتے ہیں نا پریکٹیکل کرنے سے ہوتا ہے. کسی ایک کیفیت کو لیجئے، مثلا غم ہے، خوشی ہے، یہ کیفیات ان کو الفاظ ان کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. غم دل میں ہوتا ہے، چہرے پہ اس کا اثر ہوتا ہے، خوشی دل میں ہوتی ہے، چہرے پہ اس کا اثر آتا ہے. اس لیے کیفیات غم، کیفیت جو غم ہے یا کیفیت انبساط ہے جس پر طاری ہے، وہ جس طرح اس کو محسوس کر سکتے دوسرا محسوس نہیں کر سکتا. بس ایک داستان سننے اور پڑھنے والا محسوس نہیں کر سکتا. یہ کیفیات انسان خود اپنے اوپر طاری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر
فضل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی شے سے کے معلوم ہونے اور اس کے محسوس ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، یعنی محسوسات اور علمیات، علم کی دنیا جو ہے وہ ایک ہے اور ایک محسوسات کی دنیا. محسوسات کی دنیا علم کی دنیا سے بہت آگے ہے. اس لیے جوش ملیح آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یوں عقدہ کھلا کسی سے کھولا نہ گیا، یوں عقدہ کھلا کسی سے کھولا نہ گیا، اسرار کو ناطقے پہ تولا نہ گیا، اسرار کو ناطقے پہ تولا نہ گیا، معلوم ہوا راز تو چھیڑیں بحثیں، معلوم ہوا راز تو چھیڑیں بحثیں، محسوس ہوا راز تو بولا نہ گیا. تو یہ جس کی جو کیفیت ہوتی ہے پھر وہ بولتے نہیں ہیں، ہاں محسوس کرنے والے ان کو بھی محسوس کر لیتے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.